الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، آدمی کی اصل ہستی آدمی کی سوچ ہے، باقی سب ہڈی اور گوشت ہے۔ یہ جملہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو جو لوگ سیریسلی غور کریں گے اور سمجھیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں چمک جائے گی۔ پھر سے اس لیے کہنے جا رہا ہوں، آدمی کی اصل ہستی آدمی کی سوچ ہے، باقی سب ہڈی اور گوشت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس کی سوچ پر ہے۔ جس کی سوچ پاکیزہ ہوگی، یا یوں کہیے کہ جتنا پازیٹیو سوچ کا مالک ہوگا اتنا ہی اس دنیا اور آنے والی دوسری دنیا میں کامیاب ہوگا۔ اس دوسری دنیا کو سائنس کی زبان میں اینٹی ورلڈ کہتے ہیں، اور اس کی پریکٹیکل مثال یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ سوچ کے مالک تھے آخری پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا جانتی ہے کہ اس دنیا کے سب سے بڑے کامیاب ترین انسان بن کر دنیا کو دکھا دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کے تمام گروپ کے انٹلیکچوئل نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ہم یہاں پر 3 اسکالر کا نام پیش کرتے ہیں، طوالت سے بچنے کے لیے 3 ہی کو لا رہا ہوں، ورنہ تو بہت ہیں۔ سر تھامس کارلائل نے آپ کو پیغمبروں کا ہیرو قرار دیا، اور پروفیسر ای کیلیٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں کا مقابلہ اس حوصلے کے ساتھ کیا کہ ناکامی سے کامیابی کو نچوڑیں۔ اور ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اپنی مشہور کتاب دی 100 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی بڑوں کی فہرست میں نمبر 1 پر رکھا ہے۔ مائیکل ہارٹ نے لکھا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں اکیلے ایسے آدمی ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے سب سے زیادہ کامیاب رہے ہیں۔ ان کی سوچ اتنی زیادہ اچھی سوچ تھی جس کی دنیا میں دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں طوالت سے بچتے ہوئے صرف 2 واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک واقعہ آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ مشکل ترین واقعہ ہے، یہ طائف شہر کا واقعہ ہے۔ ہوا یوں کہ جب مکے کی لیڈرشپ ابو لہب کے ہاتھ میں آ گئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے سے الگ کر دیا۔ اس دور میں قبیلائی نظام سے الگ ہونے کے بعد زندگی بہت مشکل ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف کا سفر کیا کہ شاید طائف والے سچائی کو اپنا لیں تو اللہ کا سندیش لوگوں تک پہنچانا آسان ہو جائے گا، لیکن وہاں پر آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا گیا، یہاں تک کہ جب آپ طائف سے واپس ہوئے تو اس شہر کے سرداروں نے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کو پتھر سے مار رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لہو لہان ہو گئے۔ مختصر یہ کہ طائف والوں کے اس شدید ظلم پر اللہ کی طرف سے پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، آپ کہیں تو اس شہر کے دونوں پہاڑوں کو ملا دوں جس سے پورے شہر کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت رحمت عالم نے جو جواب دیا ہے وہ ایسا جواب ہے کہ تاریخ میں دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ لوگ سچائی کو نہیں اپناتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے شدید ترین ظلم کا بدلہ نہیں لیا اور انہیں معاف کر دیا۔ کروڑا سے بھرے ہوئے واقعات تو بہت پڑھا ہوگا، لیکن ایسی کروڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شدید ترین دشمنوں کے ساتھ کیا وہ شاید ہی کہیں ملے گی۔ اس سے بڑی پاکیزہ سوچ اور نہیں ہو سکتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ایسا دل تھا جو دشمنوں سے بھی پیار کرتا تھا۔
اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں جو بھی دنیا والوں کی بگڑی ہوئی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنانا چاہتا ہے، اس کو بھی اتنا بڑا پاکیزہ دل رکھنا ہوگا، جبھی دنیا گندگی سے نکل کر پاکیزہ زندگی اپنائے گی۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب مکے کے لوگوں نے آپ کا رہنا مشکل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے اور تعمیری کام میں لگے رہے، جس کے نتیجے میں مکہ جنگ کے بغیر فتح ہو گیا۔ لیکن آپ نے مکے کے ان دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا جنہوں نے آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیا تھا، بلکہ سب کو معاف کر دیا۔ اور آپ کا حال یہ تھا کہ آپ اپنے مخالفین کے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے ان کے لیے۔ تب آپ کو اتنی بڑی کامیابی ملی کہ ایسی کامیابی اس زمین پر کسی کو نہیں ملی۔ آپ کا حال یہ تھا کہ آپ بلا کسی بھید بھاؤ کے دنیا کے سارے انسانوں کے خیر خواہ تھے، اور اللہ کی گائیڈ بک قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہوگا وہ اونچائی پر رہے گا۔ آج مادی طور پر جتنی نفع بخش چیزیں ہیں ان کو بنا کر لوگوں تک جنہوں نے پہنچایا وہ اونچائی پر ہیں۔ یہ پریکٹیکل ثبوت ہے۔ وہ سب سے بڑا نفع پہنچانا جہنم سے بچانا ہے۔ جو کوئی بھی لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا وہ سب سے زیادہ اونچائی پر ہوگا۔ اس کا بھی پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ روم اور ایران جو پوری دنیا میں سپر پاور تھے ہزاروں سال تک، پھر جن لوگوں نے ان کو فتح کیا وہ کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی ساری صلاحیت لوگوں کو راحتوں سے بھری ہوئی ہمیشہ کی جنت میں پہنچانے اور جہنم سے بچانے میں لگا دیا تھا۔ آج بھی جو بے غرض ہو کر کے لوگوں پر ترس کھا کر کے لوگوں کو محبت و پیار کے ساتھ سچائی سے آگاہ کرے گا اور زندگی کا مقصد بتائے گا کہ ہم کینچوے کی طرح کھانے اور مرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ ایک اہم مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اور آج تو سائنٹیفک طور پر بھی اسے سمجھنا بڑا ہی آسان ہے۔ دعا ہے مالک ہم سب کو مقصد کو سامنے رکھ کر جینے کی توفیق دے، جبھی پوری دنیا میں امن و شانتی قائم ہوگی۔ یہی ہی ایک راستہ شانتی و امن کی بحالی کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔